الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، اللہ تعالی کا بے حد کرم اور فضل ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان کو لائے اور ہمیں اس کے قیام اور صیام کی توفیق عطا فرمائی۔ پوری امت مسلمہ اس عالم کے مشرق سے مغرب تک، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک، سب پہ اللہ تعالیٰ کی اس ماہ مبارک میں خصوصی رحمتیں اور برکات نازل ہوئیں اور ہوتی ہیں۔ انسان جب ایک محنت رات کو قیام کی صورت میں کرتا ہے اور دن کو صیام کی صورت میں، یعنی رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے، اور دن کو پورا دن صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکتا ہے جس سے اللہ نے روکا، تو یقیناً یہ بندہ مزدور اللہ تعالیٰ سے پھر خصوصی جائزہ اور انعام کا حقدار قرار پاتا ہے بزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، جسے ترغیب و ترہیب میں بھی ذکر کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اسی طرح، بیہقی اور دیگر اہل علم نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الجنۃ لتبخر وتزین۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کو خوشبودار کرتے ہیں، تو بخار جیسے دھونی دی جاتی ہے خوشبو کی، اور پھر اس کو خوب زینت دی جاتی ہے سال سے اگلے سال تک، یعنی شروع سال سے آخر سال تک جنت کو اللہ تعالیٰ آراستہ فرماتے ہیں۔ لہذا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام ہے مثیرہ۔ اب وہ ہوا کیا کرتی ہے؟ جنت کے درختوں کے پتے اور اس کے دروازے، کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، پھر اس سے ایک سریلی آواز نکلتی ہے جو سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہ سنی۔ اب یہ ایک طرف ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لم يسمع السامعون احسن من فتبرر الحور العین حتی یقفن بین شرف الجنہ۔ پھر جنت کی حوریں کیا کرتی ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا۔ حتیٰ یقفن بین شرف الجنہ فینادین، وہ آوازیں دیتی ہیں، پکار کے کہتی ہیں حل من خاطب الی اللہ فیزوجہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی شادی کرتے ہیں۔ ثم یقولن الحور العین، پھر وہ حوریں کہتی ہیں یا رضوان الجنہ علی الصائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ، یا رضوان الجنہ ما هذه اللیلہ، یہ رات کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھتی ہیں حوریں، فیجیبہن بالتلبیہ، تو وہ جواب دیتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور جہنم کے دروگے یعنی مالک سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ نظام ہے اللہ کا جو غیبی، جسے ہم دیکھتے نہیں، مشاہدہ نہیں کرتے اور سنتے نہیں، مگر ہمارا ایمان و یقین ہے کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ ایسے ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ثم یقول هذه اول لیلۃ من شہر رمضان، وہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رضوان جنت کے دروازوں کو کھول دے، اور اے مالک جہنم کے دروازوں کو روزے داروں پہ بند کر دے۔ من امت احمد وَيَا جبریل اہبط الی الارض، اے جبریل تم زمین میں اترو، فَاصْفِدْ مَرَضَ الشَّيَاطِينَ، اور جو سرکش قسم کے شیطان ہیں انہیں قید کر دے، اور ان کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دے کہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ یہ دیکھیے اللہ کی طرف سے اعانت ہے، اللہ کی طرف سے نصرت ہے، اللہ کی طرف سے تعاون ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے رات کو قیام کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کو یہ منادی ہوتا، کیا وہ یہ منادی کرتا ہے، حل من سائل فاعطیہ سؤلا، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے اس کا سوال عطا کروں، حل من تائب فاتوب علیہ، کیا اللہ کے سامنے کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، حل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ من یقرض الملی غیر المعدوم، کون ہے جو غنی کو قرض دیتا ہے؟ اب آپ دیکھیں ساری نعمتیں، ساری دولتیں سب اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہیں اور وہ ان کا مالک مطلق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں کون ہے جو غنی یعنی اللہ کو قرض دیتا ہے، ایسا غنی جو نادار نہیں، اللہ کو حاجت نہیں تمہارے مالوں کی، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وہ ان کا مالک ہے اور ان میں جیسے چاہے تصرف کرنے والا ہے۔ مگر پھر یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو غنی کو قرض دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا غنی جو نادار نہیں اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے جو چلتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ الف عتیق من النار، پھر افطار کے وقت ہر حق تعالی شانہ ہر روز ہزار ہزار بندے کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو چکی۔ اب یہ سلسلہ اللہ کا پورا رمضان رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان میں آپ نے روزے رکھے، قیام کیا، صیام کیا، قرآن کی تلاوت کی اور سنا۔ اب آپ دیکھیں کہ اب آخری دن پہنچ گئے، فَإِذَا كَانَ آخِرَ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رمضان، جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اعتق اللہ فی ذلک اليوم بقدر ما اعتق من اول الشہر الى آخرہ، پھر اللہ تعالیٰ آخری دن میں اتنوں کو آزاد کر دیتا ہے جتنوں کو ہر روز آزاد کرتا رہا، سب کی جمع کر کے جتنا عدد بنتا ہے اتنوں کو آخری دن آزاد کر دیتا ہے۔
اور جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ جبریل کو حکم فرماتے ہیں، یأمر اللہ عز وجل جبریل فیہبط فی کبکبۃ من الملائکہ، پھر وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے اندر زمین پہ اترتے ہیں، فرشتوں کے لشکر میں زمین میں اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، وَمَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ فَيَرْكُضُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، جبریل علیہ السلام اس جھنڈے کو کعبے کے اوپر نصب کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وَلَهُ مِئَةُ جَنَاحٍ مِّنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنشُرُهُمَا إِلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، جبریل علیہ السلام کی ساخت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے 100 پر ہیں، ان کے 2 پر ہیں جن کو وہ صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، اور وہ پر ان کے مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اور اللہ پاک کے فرشتے جو اترے تھے اس رات میں کیا کرتے ہیں، یسلمون علی کل قائم و قائد، ہر کھڑے اور بیٹھے ہوئے، ومصل و ذاکر، اور ہر نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں، وَيُصَافِحُونَهُمْ وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ ہمارا احباب کرام یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خبر صادق و مصدوق علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے وحی پا کر ہمیں خبر دی ہے، اور یہ ساری رات رہتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، فجر طلوع ہو جاتی ہے، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، جب فجر چڑھ جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام منادی کرتے ہیں، معاشر الملائکہ، اے فرشتو اب واپس چلو، فیقولون یا جبریل علیہ السلام، اے جبریل علیہ السلام اللہ نے کیا کیا ہے احمد کی امت کے مومنین کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نزل اللہ علیہم فی هذه اللیلہ، اللہ نے انہیں اس رات میں ایسی نظر کرم فرمائی ہے ان پر، اللہ اکبر، وہ کیا ہے، فعفا عنہم، ان سب کو معاف کر دیا، الا اربعۃ، سوائے 4 کے، اللہ کرے کہ ہم ان 4 میں سے نہ ہوں جن کی مغفرت نہیں ہوئی۔ فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، من ہم، وہ 4 کون ہیں جن پہ اللہ نظر کرم نہیں فرماتے؟ فیقول، وہ کہتے ہیں، رجل مدمن خمر، قال رجل مدمن خمر، ایک تو وہ جو شراب کا عادی ہو، وعاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان ہو، وقاطع رحم، اور تیسرا وہ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، قطع کرنے والا ہے، جوڑنے والا نہیں، ومشاہن، اور ایک وہ جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے کینہ، حسد اور بغض رکھتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے سب لوگ اپنے دلوں کو تقویٰ سے بھریں، تزکیہ کریں، ان کا صفائی کریں ان کی، اور یہ مہینہ تو ہے ہی تقویٰ، لعلکم تتقون، اور روزے کا مقصد ہی اللہ نے دلوں کی صفائی کہی، تتقون، دلوں کا تقویٰ، دلوں کی پرہیزگاری۔ تو اب یہ 4 شخص ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اعاذنا اللہ من۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مشاہن کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو کہ نعتوں اور رشتوں کا خیال نہیں رکھتا اور دوسروں کے لیے کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ اب آپ رمضان مبارک کو مکمل کر چکے اور اللہ کی ان رحمتوں کو لوٹ چکے اور اس کے کرم سے مشرف ہو چکے۔ اب جب آگے کیا ہوگا
تو جب یہ مہینہ مکمل ہوتا ہے تو پھر شوال کی پہلی تاریخ جو کہ عید الفطر کا دن ہے، فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْر، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام کیا ہے؟ سمیت تلک اللیلہ لیلۃ الجائزہ، تو یہ رات انعام کی رات ہوتی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم، ایک ٹرینی جب اپنی ٹرینر فارغ ہوتا ہے تو اس کو ایوارڈ ملتا ہے، انعام ملتا ہے، جائزہ ملتا ہے، یہ دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے عید، یوم العید کہا گیا، یوم العید الفطر جو رمضان کے بعد ہے۔ تو اب یہ انعام بندوں کو ملنے لگا ہے۔ کیا؟ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةَ الْفِطْر، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو شہروں میں بھیج دیتے ہیں۔ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین پہ اترتے ہیں۔ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكَكِ، گلیوں کے کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آواز کیا ہے ان کی، جب یہ گلیوں کے راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو جنات اور انسان نہیں سنتے۔ اب یہ بھی حکمت ہے کہ چونکہ یہ دونوں صنف مکلف ہیں اللہ کے احکام کے اور ایمان بالغیب کے، اس لیے اللہ ہمیں نہیں سناتے اور اللہ کے نبی خبریں دیتے ہیں۔ اور مومن کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ان دیکھی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو آدمی کا علم سننے اور دیکھنے سے ہوتا ہے، مگر ایمان اللہ اور رسول کی بات کو سننے سے انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دیتے ہیں اور دلوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اسی لیے انسانوں اور جنوں کو یہ منادی نہیں سناتے، اور وہ منادی یہ ہے کہ وہ اللہ پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جب ایک بندہ اپنے مالک اور ایک مزدور اپنی مزدوری کو مکمل کر لے تو اس کا کیا پھر انجام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں، یا امت محمد، اے امت محمد، اخرجوا الی رب کریم، تم رب کریم کی طرف نکلو۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے اس کریم ذات جو رب العالمین ہے اس سے غافل کر رکھا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ایسا رب کریم یعطی الجزیل ویعفو عن العظیم، جس کی عطا بھی بڑی ہے اور جس کی بخشش بھی بڑے بڑے گناہوں سے ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، جب وہ عید کی گاہ کی طرف جاتے ہیں، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں کو پوچھتے ہیں، مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا، مزدور جب اپنی مزدوری کر لے تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، الہنا وسیدنا جزاؤہ ان توفیہ اجرا، کہ اس کی جزا اور بدلہ یہ ہے کہ تو انہیں ان کا اجر پورا پورا عطا کرے۔ فیقول، پھر اللہ فرماتے ہیں، فإنی اشہدکم یا ملائکتی، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم، کہ میں نے ان کا اجر ان کے رمضان کے روزے کا، وقیامہم، اور راتوں کے قیام کا، کیا اجر دیا انہیں؟ رضائی، میری رضا کے وہ مستحق ہو گئے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑی ہے، جنتوں سے بھی بڑی ہے۔ اللہ کی رضا دنیا کے منصب، مال، دولت، عزتیں، ہر چیز سے بڑی۔ ومغفرتی، رضا بھی مل گئی اور معافی بھی مل گئی۔
وَيَقُولُ يَا عِبَادِي سَلُونِي، اے بندو مانگو، یہ تمہارے مانگنے کا دن ہے اور میرے عطا کرنے کا۔ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، لَا تَسْأَلُونِ الْيَوْمَ شَيْئًا فِي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا عَطَيْتُكُمْ، تم نے اپنے اس اجتماع میں اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے جو مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کروں۔ دنیا کے لیے جو مانگو گے نَذَرْتُ لَكُمْ، میں اس میں غور کروں گا، جو اگر بہتر وہی ہو تو وہ دوں گا یا اس سے بہتر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا فَوَعِزَّتِي، اے مجھے میری عزت کی قسم ہے بندو، لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ أَثَرَاتِكُمْ، میں تمہاری خطاؤں پہ پردہ ڈالوں گا، مَا رَاقَبْتُمُونِی، جب تک تم نے مجھے اپنا نگہبان سمجھا۔ اب آپ بات ایمان اور یقین کی ہے کہ بندے اپنے رحمان اور کریم رب کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَا أُفْضِحُكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ، اور یاد رکھو میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، کن کے سامنے؟ اصحاب الخدود، اصحاب اخدود کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اور اصحاب الاخدود کون ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، کافر لوگ اور اللہ کے منکر لوگ۔ پھر آگے فرمایا رسول اللہ نے کہ اللہ فرماتے ہیں انصرفوا، اب تم اس اجتماع سے واپس چلے جاؤ، کس حال میں؟ مغفور لکم، کہ تم بخشے بخشائے ہو۔ اللہ آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتَفْرَحُ الْمَلَائِکَہ، فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، وَتَسْتَبْشِرُ، اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں، کس چیز پر؟ مَا يُعْطِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، کہ جو اللہ نے انعام فرمایا اس امت محمدیہ پہ، اذا افطروا من شہر رمضان، جب وہ اس رمضان کے مہینے میں افطار انہوں نے کر لیا۔ تو میرے احباب کرام، ہمیں رمضان کی طرح اس آخری رات اور اس دن کا بھی اکرام کرنا ہے اور غفلت میں نہیں رہنا ہے، اور اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنا ہے، اور اللہ سے ان تمام انعامات کو لینا ہے۔ میری رب کریم سے دعا ہے کہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور ہمیں اس جائزے اور اس انعام کا اور اپنے اجر کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے، اور پورا پورا ثواب اور اجر عطا فرمائے، اور ہمیں اس دن ذلیل نہ کرے جس یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے، اور جس دن کہ ہر انسان دوسرے انسان سے بھاگے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کی سعادت سے بھی مالا مال فرمائے اور آخرت کی سعادت سے بھی مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔